Hello everyone, I am Dr. Naveedul Hassan Sayyed and the topic of today's lecture is Islamic Theory of Sovereignty یعنی اسلامی نظریہ اقتدار اعلیٰ۔ اقتدار اعلیٰ کا اسلامی تصور مغربی نظریہ اقتدار اعلیٰ سے بالکل مختلف ہے۔ اسلامی ریاست میں اقتدار اعلیٰ کسی فرد، جماعت، پارلیمنٹ یا عوام کو حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ اس کی مرضی کے مطابق قانون سازی ہوتی ہے اور اس کی منشاء کے تحت نظام چلایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کا پتہ اس کے کلام پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور احادیث میں ملتا ہے۔ اسلامی ریاست میں عوام اور حکمران اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں اور کوئی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں بنایا جاتا۔ Our next point is basic principles of sovereignty in Islam یعنی اسلامی نظریہ اقتدار اعلیٰ کے بنیادی اصول کیا ہے۔ اسلام میں اقتدار اعلیٰ کو مطلق العنان حیثیت حاصل ہے اور یہ صرف رب ذوالجلال کی ملکیت ہے۔ وہ ہر شے پر قادر ہے، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ تک حرکت نہیں کر سکتا۔ وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں بلکہ سب اس کے روبرو جواب دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اختیارات کی کوئی حد نہیں، ہر شے اس کے سامنے بے بس ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں اور نہ وہ کسی معاملے میں مجبور ہوتا ہے، لہذا لامحدود اختیارات ہیں۔ بعض مغربی مفکرین کے نزدیک اقتدار اعلیٰ قابل تقسیم ہے یعنی اقتدار اعلیٰ کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ مغربی فلسفی جیسے بھی دعوے کریں، اقتدار اعلیٰ ہر نظام میں ہمیں مختلف اداروں میں بٹا ہوا نظر آتا ہے۔ امریکہ میں صدر، کانگریس اور سپریم کورٹ تینوں اقتدار اعلیٰ میں عملاً شریک ہوتے ہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ کا اقتدار اعلیٰ تقسیم نہیں ہوتا۔ کوئی دوسرا اقتدار کو استعمال نہیں کر سکتا۔ ہر کوئی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کا پابند ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اقتدار اعلیٰ ہمیشہ اس کے پاس رہتا ہے، وہ کبھی کسی دوسری ہستی کو منتقل نہیں ہوتا اور نہ کوئی اللہ تعالیٰ سے اس کا اقتدار اعلیٰ چھین سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اقتدار اعلیٰ دائمی اور پائیدار ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ This is exclusive sovereignty in all over the world۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی اس کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے اختیارات میں کسی کی شرکت پسند نہیں کرتا۔ اگر وہ کسی کو اختیار دیتا ہے تو جب چاہے واپس لے لیتا ہے۔ وہ عزت بھی دیتا ہے اور ذلت بھی، سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس جیسا نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہر وقت قائم ہے، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ کوئی ایسا وقت نہیں آتا کہ وہ خود آرام کرنے لگے اور اپنے اختیارات کسی دوسرے کو سونپ دے۔ وہ ساری مخلوق اور تمام دنیا کا محافظ ہے۔ کائنات میں کوئی ایسا مقام، ریاست، جزیرہ، سمندر، صحرا یا جنگل ایسا نہیں ہے جو اس کے قبضہ قدرت سے باہر ہو۔ ریاست میں ہر چیز پر اس کا براہ راست کنٹرول ہے۔ ریاست کے اندر مختلف شعبے، تنظیمیں اس کے ماتحت ہیں اور اس کی مرضی کے مطابق اپنا اپنا فرض ادا کرتے ہیں۔ خلیفہ ایک اسلامی ریاست میں اللہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق حکومت چلاتا ہے۔ وہ منمانی نہیں کر سکتا اور وہ کوئی ایسا حکم دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے منافی ہو۔